أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى صلوات عزیزان محترم، کل شام کو 1437 ہجری کا آخری سورج عدم کی تاریکیوں میں ڈوب گیا اور 1438 ہجری کا پہلا چاند افق عالم پر نمودار ہوا۔ اس چاند کا نمایاں ہونا تھا کہ ہمارے حلقوں میں صف ماتم بچھ گئی اور ہم پھر اس تجدید عہد کے لیے آمادہ ہو گئے جس کا وعدہ ہم نے اپنی تخلیق سے پہلے روز الست میں کیا تھا کہ ہم حسین پہ روئیں گے۔ یہ دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا موسم ازاں شروع ہوا اور ہم اپنے ہجری سال کا آغاز غم سے کرتے ہیں، خوشی سے نہیں کرتے۔ اور ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ اگر نبی کے بیٹے کے بچنے پر عید قرباں ہو سکتی ہے تو نبی کے بیٹے کے شہید ہونے پر غم کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ ہمارے گھروں میں صف عزا بچھی اور ایک بار پھر ہمیں اجتماعی طور پر بیٹھ کر افہام و تفہیم کا موقع ملا۔ صدیوں قدیم روایت ہے ہماری اور یہ روایت رہے گی کہ ہم ان ایام میں قرآن مجید، حدیث رسول اور اقوال معصومین پر گفتگو کرتے ہیں اور اپنے قلوب کو جرح بخشتے ہیں ان اقوال سے۔ یہ فرش اعضا محبت کا فرش ہے، امن کا فرش ہے، عافیت کا فرش ہے۔ اس کا بچھانے والا کوئی بھی ہو، لیکن جب بچھ جائے
تو اس کا میزبان وہ ہے جس نے چکی پیس پیس کے حسین کو پالا تھا. جو سچ بات ہے وہ تھوڑی سی زحمت ہے، گفتگو تمہیدی ہے اور پہلا سلسلہ گفتگو ہے، اس لیے چاہوں گا کہ میرے سننے والے میری طرف متوجہ رہیں. یہ محبتوں کا فرش، یہ امن و عافیت کا فرش، اس پر ہر ایک کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئے اور علوم آل محمد سے استفادہ کریں. اگر ایک طرف یہ محبتوں کا فرش ہے تو دوسری طرف یہ مظلومیت کے اعلان کا بھی فرش ہے. مظلومیت کے اعلان کا بھی فرش ہے. میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں؟ یہ ایک پیغام ہے اور اس پیغام کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کر لینا کہ کربلا کے میدان میں پیاس کی کیا شدت تھی تمہیں معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. حسین پیاسے، حسین کے سارے ساتھی پیاسے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے. لیکن خدا کی قسم اس بات کو یاد رکھنا کہ بچوں نے پانی کا تو مطالبہ کیا ہے، بھوک کے لیے غذا کا مطالبہ نہیں کیا. بچے جتنے پیاسے تھے اتنے ہی بھوکے بھی تھے. کبھی تم نے غور کیا کہ کسی بچے نے کھانا مانگ لیا ہو؟ بچے نے پانی تو مانگا ہے، سکینہ نے بھی پانی مانگا، اصغر نے اپنی سوکھی زبان دکھلائی، لیکن کھانے کا مطالبہ کسی نے نہیں کیا. پانی کا مطالبہ انسان کا بنیادی حق ہے. پانی کا مطالبہ انسان کا بنیادی حق ہے. طے کیا حسین ابن علی نے کہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گا. بھائی جملے سننا، یہ پیاس کو اہم سمجھنا. حسین کی پیاس بڑی اہم ہے. جب حسین ابن علی سید سجاد کے پاس آخری وصیت کے لیے آئے ہیں تو کہا بیٹے میرے مدینہ واپس جانے کے بعد میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچاتا ہے. اور اس کے بعد 4 مصرے پڑھے حسین نے. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تذکرونی، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے چاہنے والوں، کاش تم عاشور کے دن میرے سامنے ہوتے اور تم دیکھتے کیفا استسقی لطفل فابوا یرحمونی، کہ کیسے میں نے چھوٹے بچے کے لیے پانی مانگا اور کیسے جواب میں تیرے ستم آیا. ان سمعتم بغریب او قتیل فاندبونی، اور میرے چاہنے والوں اگر کسی کا ذکر آ جائے کہ فلاں شخص غربت میں مارا گیا تو پہلے مجھ پہ گریا کرنا، بعد میں اس پہ گریا کرنا. یہ مسائل تھے جہاں تک مجھے اپنے سننے والوں کو لے کے آنا تھا. یہ پیاس اتنی شدید تھی کہ جب ذوالجناح پلٹ کے آیا ہے نا خیمے کے دروازے پر، تو شہزادی سکینہ انتظار میں کھڑی تھی. ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی اور صرف ایک جملہ کہا، یا ذوالجناح السقیا ابی ام قتل اچانا. ذوالجناح بس اتنا بتلا دے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا یا پانی مل گیا تھا. یہ ثبوت ہے اس بات کا. میرے پاس بڑی دلیلیں ہیں، لیکن اب اس سے آگے تو میں نہیں لے جاؤں گا. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ جو جنگ تھی نا کربلا میں، یہ قبیلے کی جنگ نہیں تھی، یہ کسی قوم کی جنگ نہیں تھی.
یہ جنگ تھی حقوق کی جنگ، یہ جنگ تھی انسانیت کی جنگ، اور اس جنگ میں ایک طرف سبیل الہی والے تھے، دوسری طرف سبیل الہی کے پامال کرنے والے تھے۔ ہم اپنے موضوع سے متصل ہوئے، سبیل الہی، اللہ کا راستہ۔ میں نے اس سلسلے گفتگو کے لیے سورہ اعلیٰ کی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ اعلیٰ 30ویں پارے کا مشہور سورہ ہے، اور اس سورے کی ابتدائی کچھ آیتیں میں نے آپ کی خدمت سے پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بلند نام والے رب کی تسبیح کرو، اس کے نام کی۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، جو تمہارا بلند نام والا اللہ ہے، بڑے نام والا اللہ ہے، اس کی تسبیح کرو۔ الذی خلق فسوی، یہ وہ ہے جس نے خلق کیا اور نوک پلک سے ٹھیک بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور اس نے تقدیر معین کی اور ہدایت کی۔ خلق کیا، خلق اور ہدایت ایک ساتھ آئے، تقدیر معین کی اور ہدایت کی۔ پھر کیا کیا اس نے؟ اخرج المرعی، دیکھتے کیوں نہیں کہ اس نے سرسبز و شاداب چارہ اگایا مویشیوں کے لیے۔ فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اس چارے کو کالے بھوسے میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہے وہ آیات جو سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت سے پیش کی گئی۔ پروردگار نے منزل تمہید، اب پہلی گفتگو ہے، پروردگار نے اپنی خالقیت پر جتنا زور دیا ہے اتنا زور کسی اور چیز پہ نہیں دیا۔ قرآن مجید کے وہ سورے جن کی ابتدا خلقت سے ہوتی ہے، ان میں سے دو چار تو آپ کی خدمت سے پیش کروں نا۔ وہ سورے جن کی ابتدا تخلیق سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا۔ سورہ اعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح پڑھو۔ الذی خلق فسوی، جس نے خلق کیا اور بہترین خلق کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو احسن تقویم خلق کیا۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے قرآن مجید سوروں کا آغاز کرتا ہے خلق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو خلق کیا ملے ہوئے پانی سے، نبتلی، ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو قوت سماعت بھی دی اور ہم نے انسان کو قوت بصارت بھی دی۔ سورہ انفطار، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ میں بہت زیادہ ٹیکس نہیں ڈالنا چاہتا اپنے نوجوان سننے والوں کے ذہنوں کے اوپر، لیکن مجبوریاں تھیں کہ ان آیات کو پیش کرنا تھا۔ اے انسان، تو اپنے رب کریم سے کیوں ہٹ گیا ہے؟ یہ تیرا رب کریم وہی ہے جس نے تجھے خلق کیا، سوا کا نوک پلک سے درست بنایا، فعدلک، تیرے عناصر میں عدل قائم کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جیسا چاہا ویسی شکل دے کر تجھے دنیا میں بھیج دیا۔ محمد وآل محمد
بہت 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 توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ اب میں نتیجوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں. تخلیق پہ بات کی، اور جہاں تخلیق پہ بات کی وہیں ہدایت کا تذکرہ کیا. یہ دو لفظ تو یاد رکھے گا. میں نے یہ ساری آیات کی سماعت کی زحمت اس لیے دی کہ جہاں خلق ہے وہاں ہدایت ہے. اب میں اپنے سننے والوں سے عرض کروں کہ بھائی جیسا چاہا بنایا. ایک لفظ پڑھا لکھا مجمع ہے، ایک لفظ سمجھ لو، سوا. خلق فسوا، سوا کے معنی جانتے ہو؟ یہ لفظ نکلا ہے تسویے سے، اور تسویے کے معنی جس چیز کی ضرورت جسے ہے وہ پوری دے دی جائے. بہت توجہ رکھنا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب میں آدم کا تسویہ کر لوں، یعنی جو مکمل ضرورت ہے آدم کی وہ پوری ہو جائے، تو تسویہ کے معنی پورا ہو جانا. اب جیسی شکل چاہی دے دی، جیسی توانائیاں چاہی دے دی، جیسا بنایا اس کی مرضی. میں توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. ہر آیت کا اصرار یہ ہے کہ جو چیز کی ضرورت تھی جب وہ ضرورت پوری ہو گئی تو وہ دنیا میں آ گئی، نامکمل نہیں آئی، اپنی تکمیل کے ساتھ آئی. توجہ رکھنا، جو بھی چیز آئی اپنی تکمیل کے ساتھ آئی. یعنی بلی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے اونٹ کیوں نہیں بنایا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. نظام خلق پہ بات کر رہا ہوں میں. بلی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے اونٹ کیوں نہیں بنا دیا، اور اونٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے بلی کیوں نہیں بنا دیا. بھائی جتنی ضرورت جس کو تھی اور جس چیز کی تھی وہ مکمل طریقے سے دے دی. تو جب نظام خلق اور نظام ہدایت ایک ساتھ ہیں تو اگر خلق میں آپ کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی میں مثال نوجوان دوستوں تک ایک مثال پہنچا دوں. آپ کو ستارے ٹمٹماتے ہوئے گول گول اچھے لگتے ہوں گے. بھائی میری نگاہ کو تو چوکور اچھے لگتے ہیں. اگر چوکور بناتا تو کیا خوبصورت ہوتے، اور سورج چاند تکونے ہوتے، وہ مجھے اچھے لگتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر میں یہ دیکھو ایک بڑے مجمع سے بات کر رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ جناب یہ تکونے سورج اور تکونے چاند اگر ہوتے تو بڑا لطف آ جاتا، تو یہ سارا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ آپ کون ہیں اللہ کے کام میں دخل دینے والے. سارا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ آپ کون صاحب ہیں اللہ کے کام میں دخل دینے والے. تو یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کون ہیں اللہ کے کام میں دخل دینے والے. کسی کو گول بنائے، کسی کو چوکور بنائے، کسی کو نبی بنائے، کسی کو امام بنائے. فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے.